کشمیر دھرتی کے تمام دیکھنے والوں کو عمر خیام کا سلام۔ اور آج کا دن دو اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ ایک تو آزاد کشمیر کا جو یوم تاسیس ہے، آج سے 76 سال قبل آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ اور دوسرا، آج سے 13 سال قبل کشمیر دھرتی کا جو وجود ہے وہ قائم کیا گیا تھا، یعنی آج کشمیر دھرتی کی سالگرہ ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج کشمیر دھرتی کی سالگرہ کے موقع پہ یہاں پہ ایک کیک کاٹے جانے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے وہ تمام دیکھنے والے جو ان 13 سالوں میں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جنہوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، آج ان کو بھی ادارے کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ اس تقریب کا اہتمام بلا شبہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے، اور اس عزم کا اظہار بھی ہے کہ ہم اپنی جو صحافتی خدمات ہیں ان کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اپنے تمام دیکھنے والوں تک، ہمارے اخبار کے تھرو، قارئین کرام تک، اور ہمارے چینل کی وساطت سے ہمارے تمام دیکھنے والوں تک جو ہے وہ تمام آگاہی پہنچاتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام حقائق کو، تمام چیزوں کو ان تک پہنچانے کے عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ صدر غازی ملت پریس کلب سردار راشد نذیر صاحب کے جو کہ اس تقریب میں شریک ہے، راشد صاحب آپ آج کے دن کے حوالے سے اور اسپیشلی ہمارے اخبار کی جو کشمیر دھرتی کی جو سالگرہ ہے اس حوالے سے اپنا کیا میسج دیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو آج آزاد کشمیر کا یوم تاسیس ہے، اور یہ جو یوم تاسیس ہے اس عہد کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہے اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ دوسرا، جو روزنامہ کشمیر دھرتی کی آج سالگرہ میں اس پہ ایک دھرتی کی جو تمام انتظامیہ اس کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور دھرتی نے یہاں پہ خاص کر راولاکوٹ میں باقاعدہ اشاعت شروع کی، جب تو یہاں پہ پہلا وہ اخبار تھا نہ صرف اس ڈسٹرکٹ کا بلکہ اس پورے ریجن کا جو پونچھ ڈویژن ہے ہمارا، تو انہوں نے جہاں پہ صحافت کو فروغ بھی دیا، اور اس کے بعد بے شمار 3-4 اخبارات یہاں سے آج نکل رہے ہیں۔ تو جو عابد صدیق صاحب ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، تمام ٹیم میں ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور جس طرح سے انہوں نے محنت کی، اور جو اخبار آج اس مقام پہ میرے خیال میں بہت کم ٹائم میں انہوں نے اخبار نے بہت ترقی بھی کی، اور ساتھ جو آپ نے ڈیجیٹل چینل شروع کیا کشمیر دھرتی کے نام سے، یہ بھی ایک آپ نے جو جدت ہے اس میں آئے، اور یہ بھی ایک اچھی کوشش تھی آپ کی، اس میں بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ جو کامیابی کا سفر ہے اسی طرح سے جاری اور ساری۔ بہت شکریہ آپ کا راشد صاحب۔ بلا شبہ یہ تمام قارئین کرام کی جانب سے بھی ہم پہ ایک اعتماد کا مظہر ہے کہ آزاد کشمیر بھر کا ایک نمایاں نام یعنی کشمیر دھرتی جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی آج سالگرہ کا دن ہے۔ اور اسی موقع پہ ایک سوشل ورکر، بہت بڑا نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وسیم صاحب آج کے دن کے حوالے سے اور اس حوالے سے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو روزنامہ کشمیر دھرتی جو آج 13 سال کا ہو گیا ہے، اس کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور عابد صدیق صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو جنہوں نے شب و روز 13 سال پہلے یہ سفر شروع کیا، اور جو لوگ جب جس دورانے کے لیے اس اخبار کے ساتھ اور اس میڈیا ہاؤس کے ساتھ وابستہ رہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ راولاکوٹ کا جو شہر تھا، یہاں سے ہو کے ایک اخبار کا اجرا، بیسکلی میں کہتا ہوں کہ یہ فٹ سٹیپس ہیں جو پھر بعد میں آنے والوں نے فالو کیے، اور آج راولاکوٹ جو ہے وہ میڈیا، نہ صرف پرنٹ میڈیا بلکہ آپ کے یوٹیوب جو چینلز ہیں اور دوسرا جو سوشل میڈیا اس کا ہب بنا ہے، تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ کشمیر دھرتی کو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ان 13 سالوں میں کشمیر دھرتی نے جو ہے وہ محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور ساری مشکلات کو فیس کرتے ہوئے ایک بڑی معیاری جو ہے وہ صحافت کا وہ ہے معیار قائم کیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہے، اور ان کے لیے، کشمیر دھرتی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے اور اس ادارے کے لیے میری نیک خواہشات ہے کہ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ تھینک یو۔ اور ہماری دعا ہے، ہمارے تمام قارئین کرام کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس سفر میں آج تک ہمارا ساتھ نبھایا، اور ہماری طرف سے بھی اس امید کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ اعتماد کا سفر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، جس میں ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں ان کے لیے بروئے کار لاتے رہیں گے۔ اور اسی موقع پہ سابق صدر بار ایسوسی ایشن راجہ اعجاز صاحب موجود ہیں۔ راجہ اعجاز صاحب، آپ اس حوالے سے اور اس آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دن ہے وہ دو طرح سے بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، کہ آج ہی کے دن جب کشمیر کا یہ جو خطہ ہے ایک بڑی لمبی چوڑی قربانیوں کے بعد اس کو جو یہاں کے مقامی لوگ تھے، عمائدین تھے، جو قیادت تھی، اس نے جو ڈوگرا تسلط سے آزاد کروایا،
اور پھر اسی دن آج جو ہے وہ کشمیر دھرتی کی جو 13ویں سالگرہ آپ منانے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کو سیلیبریٹ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر دھرتی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوئی اور آج اس کے 13 سال مکمل ہو گئے. اور ان 13 سالوں میں جو کشمیر کا جو پیغام ہے وہ خواہ جی بی کا پیغام ہو، وہ خواہ مقبوضہ کشمیر کا پیغام ہو، خواہ وہ آزاد کشمیر کا پیغام ہو، اس کو پوری دنیا کے اندر پہنچانے میں سمجھتا ہوں کشمیر دھرتی نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی کشمیر کی جو صورتحال، دنیا کی جو صورتحال ہے، اس سے باخبر رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماتم گوش مصروف عمل جو دھرتی کی جو پوری ٹیم، اس کو میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ثابت کر دیا کہ ایک اب اگر جذبے سچے ہوں، جذبے اگر حقیقت کی بنیاد پہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور ایک دفعہ پھر سے آج کی یہ جو سالگرہ ہے ہمارے ان مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے نام ہے کہ جو بھارتی ظلم و جبر کے سائے میں نصف صدی سے زائد کا عرصہ انہیں گزر چکا ہے، اس سائے میں گزارتے ہوئے، اور اس ظلم و جبر کے نیچے وہ اپنی زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہیں. اور اسی موقع پر میرے ساتھ موجود ہے صحافی ساجد صاحب. آج کے دن کے اعتبار سے اور سالگرہ کے اعتبار سے آپ کا کیا اسپیشل میسج ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں آج 76ویں یوم تاسیس کے موقع پر آپ پوری قوم کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور بالخصوص ان اکابرین کو جنہوں نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں اس خطے کے لیے ایک جدوجہد کی اور جس کے نتیجے میں آج ہم آزادی کا یہ سانس لے رہے ہیں. تو ان تمام اکابرین کو خراج عقیدت پیش کروں گا. وہیں مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی جلد آزادی کی نعمت سے، اور فلسطین کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے. اور دھرتی کی سالگرہ کے موقع پر 13 سال مکمل کرنے پر میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مشکل ترین حالات میں یہ چونکہ آزاد کشمیر کے جو ابتدائی روزنامے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس وقت یہ بڑا مشکل کام تھا جب اس کا آغاز کیا، لیکن جس کامیابی کے ساتھ بالخصوص سردار عابد صدیق صاحب چیف ایڈیٹر اور ان کی پوری ٹیم نے جس محنت اور لگن کے ساتھ یہ 13 سال مکمل کیے، اس پر میں آپ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا دن ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کے نام بھی ہے. آج کی سالگرہ کو اسپیشلی ان ہمارے فلسطینی بھائیوں کے نام کرتے ہیں کہ جو اسرائیلی ظلم و جبر کے آگے اپنی سینہ تانے ہوئے ہیں. ممبر میونسپل کارپوریشن سردار عامر رفیق صاحب اس موقع پر موجود ہیں. عامر صاحب، آپ کا آج کے دن کے اعتبار سے اور سالگرہ کے اعتبار سے کیا اسپیشل میسج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے روزنامہ دھرتی کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 13 سال اس اخبار کو کرتے ہوئے ہو گئے. بہترین کردار ادا کیا انہوں نے معاشرے کے جو صحافت کے اصول ہوتے ان کے مطابق چلی ہے. کہیں کمی کوتاہی اگر تھی تو وقت کے ساتھ دور ہوتی گئی. اور پھر جو آپ جو پروگرام کرتے رہتے ہیں ڈیلی دھرتی کے حوالے سے، جس نے لوگوں میں ایک آگاہی دی اور لوگوں کو ایکسیس دی کہ آپ کے ذریعے وہ بات اداروں تک پہنچا سکے. ہمارا چونکہ عابد صاحب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے، وہ عرصے سے قائم ہے. امید ہے کہ ہمارا اور ان کا تعلق بھی قائم رہے گا، اور دھرتی کا اور لوگوں کا تعلق بھی قائم رہے گا، اور ان کی آواز بنتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آزاد کشمیر بھر سمیت ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی قارئین کرام ہیں، ہم اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ان کی آواز کو بھی ہم اوان بالا تک پہنچاتے رہیں گے، ان کے مسائل کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، ان کی تمام جو مشکلات ہیں ان کے ازالے کے لیے ہم اپنا جو کردار ادا کر سکے وہ کرتے رہیں گے. سابق وزیر حکومت سردار عابد حسین عابد صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہیں. عابد صاحب، آج کے دن کے حوالے سے اور سالگرہ کے اعتبار سے آپ کا کیا اسپیشل میسج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں دھرتی اخبار کی ساری مینجمنٹ کو، بالخصوص عابد صدیق صاحب اور بالعموم جو سارا سٹاف ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس یوم تاسیس کے موقع پر، اس تاریخی دن کے موقع پہ ہمیں یہ موقع مہیا کیا، ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے دھرتی اخبار کی سالگرہ کا کیک کاٹا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم پونچھ ڈویژن میں یہ وہ واحد اخبار تھا جس نے پوری دنیا میں آن لائن اور ہارڈ کاپیز کی صورت میں بھی اس ڈویژن میں معلومات کے آگاہی بھی کروائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت شعور بھی دیا. اس کے لیے اگین میں سردار عابد صدیق صاحب اور آپ سارے سٹاف کو اور دھرتی کی ساری مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں. توقع بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور اللہ پاک نے اگر موقع دیا
तो किरदार भी अदा करेंगे कि इस बेहतरीन हक़ाइक़ पे मबनी कम अज़ कम दूसरे रोज़नामों के मुकाबले में एक बेहतरीन पेपर और उसकी काविश के लिए आपकी खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। धरती ने आज से 13 साल कबल जिन नामुसाइद हालात में आगाज़ किया, जिन मुश्किलात के दौरान एक इनिशिएटिव लिया कि इस सफ़र को जारी रखा जाए और शुरू किया जाए, बिलाशुबा वो एक बड़ा मार्का था। आज की तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं अलहाज सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सर, आज के हवाले से और आज के दिन के हवाले से आपका क्या स्पेशल मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आज दिल की अथाह गहराइयों से आप सब का, जो गाज़ी मिल्लत प्रेस क्लब के ओहदेदारान भी हैं और बतौर ख़ास कश्मीर की धरती जो अखबार है हमारे सब के लिए, ये बेमिसाल है। और मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से जितने आज़ाद कश्मीर की इस बेस कैंप की गाजियों और शोधा की इन्होंने नुमाइंदगी की है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी खुशकिस्मती कि आज का दिन के मुनासबत के यूम तासीस के हवाले से आज अल्लाह ने हमें भी मौका दिया और ये बात लगती है कि धरती अखबार की सोच भी बड़ी है, समझ भी बड़ी है, फिक्र भी बड़ी है। तो आज इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस दिन की मुनासबत से इन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह धरती अखबार, इसका जो मीडिया है, सारी टीम को मुबारकबाद देते हुए कि ये बहुत फैलेगी, फूलेगी और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर की जो अखबार है, मुझे लगता है कि ये इंशाअल्लाह जंग और नवाए वक्त के लेवल पर जाएगी। जिस तरह नौजवान बच्चों को मैंने देखा, ये तंगी मुश्किल आती जाती रहती, इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। और आज के दिन से मैं अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को बतौर ख़ास ये मैसेज दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग वो आपके साथ हैं और अपनी तरफ से फ़लस्तीन के अवाम, उनके लिए दस्ते दुआ कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीनी जीतेंगे और कश्मीरी जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। एक बड़ा नाम, एक बड़ी सोच और वो शख्सियत कि जिसने आज से 13 साल कबल ये इनिशिएटिव लिया था, सरदार आबिद सिद्दीक साहब। आबिद साहब, ये तो बहुत मुश्किल है कि आज से 13 साल कबल जिन नामुसाइद हालात को आज बयान करके लोगों को फ़ील करवाया जा सके, लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबानी लोग इस सफ़र के आगाज़ का मकसद जानना चाहते हैं और आगे का जो आपका विजन है उस बारे में जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आपकी। आज 13वीं सालगिरह पे यकीनन जो है खुशी का एक मुकाम है कि आज हमें 13 साल पूरे हुए इस अखबार को निकाले हुए। 2010 में जो है बड़े नामसाद हालात थे और ना हमारे पास कोई माली वसाइल थे और ना हमारे पास सहूलतें थी और ना उस तरह की कोई स्किल वाले लोग थे, कोई टीम नहीं उस तरह की थी। लेकिन हम टीम बनती गई और हमने 26 अक्टूबर 2010 का इंतखाब भी जो है वो यूम तासीस के हवाले से ही किया था और उस पर रोज़नामा धरती था। बाद में कुछ मुश्किलात रही, मुश्किलात क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इसका नाम कश्मीर धरती रखना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि 13 साल का जो अरसा है बीते, पता ही नहीं चला कि 13 साल कैसे पूरे हो गए। दरमियान में बहुत मुश्किलात भी आई, नामसाद हालात भी आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, टीम जो है वो बनती गई और आज जो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है एक बेहतरीन अखबार जो है वो कारीन के लिए हम पेश कर रहे हैं। इसका ऑनलाइन एडिशन है, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और मेरा ख्याल है जो भी जदीद टेक्नोलॉजी थी उसको हमने अपनाया और आज हम 13वीं सालगिरह पे इंतहाई खुशी का इज़हार करते हैं। और मैं इस मौके पर अपने तमाम कारीन को जिन्होंने हमें तावन किया, जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, ख़ास करके ओवरसीज़ कश्मीरी जिन्होंने हमारा ऑनलाइन एडिशन जो है वो पढ़ा और उससे हमें भी फ़ायदा हुआ, मैं उनको भी जो है वो मुबारकबाद देता हूँ, अपनी खुशी में बराबर तशदीक करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आज का दिन स्पेशली बताना चाहूँगा कि कश्मीर धरती की जो सालगिरह है वो हमारे कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के नाम है।